رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی پر نور گھڑیاں سمیٹنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کاش اے کاش 1400 برس پہلے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی فضا میں ہوتا، اور کاش میں مکے کی فضا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پر سجی دعا ہوتا، کسی غزوے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، چاب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پانی ہوتا بدر کے چشموں کا تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا کا اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ چل رہا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیری راہ دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، 1400 برس پہلے جنم لیا ہوتا، کاش کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ تشریف فرما ہے ناظرین کرام، ہمارے ساتھ مجدد اہل سنت خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی پاکستان کے سربراہ، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ www.ukadvi.com، متعدد کتابوں کے مصنف، بہت ہی قابل احترام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو جشن ولادت مبارک ہو۔ الحمدللہ، خیر مبارک آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے تمام اہل ایمان کو کائنات کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی عید میلاد النبی مبارک۔ شکریہ۔ علامہ صاحب سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، جو بھی سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے اس وقت پوچھنے کا، تاکہ جو ایک دبیس سی گرد بڑی تیاری کے ساتھ جمائی جا رہی ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیے۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مسز احمد بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی مسز احمد ڈاکٹر فرمائیے۔ عامر، آپ سے میں نے بات کرنی تھی۔ آپ کا پروگرام ہم بھی اور بچے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، جی تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل ایسے اندر تک مطلب دل کی گہرائیوں تک سمجھ آ جاتی ہے جی جو آپ مطلب سب جیسے حدیث سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عامر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کرانا جو ہے یہ بدعت ہے، صحیح۔ تو مجھے ذرا آپ تفصیل سے اس کا جواب دیں گے کہ تاکہ جو لوگ یہ بولتے ہیں میں ان کو بتاؤں کہ مطلب اس طرح سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، تو آپ نے کیا بتایا مجھے؟ جی جواب تو آپ کو دیں گے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ میں تو طفل مکتب ہوں، ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، تو جواب تو یہی دیں گے، سوال میں ان تک پہنچا دوں گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، میں انم بات کر رہی ہوں اٹک سے۔ جی انم فرمائیے۔ عامر بھائی، ہم لوگ کل آپ کے پروگرام میں آئے تھے لاہور میں، اچھا۔ اٹک سے اسپیشلی صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے۔ اچھا جی، مگر ہم لوگ خواتین نہیں تو مل سکے۔ جی خواتین تو میرے ابو دوسری آپ طرف سے ملے تھے بھائی، جی جی اور انہوں نے آپ کو کوئی چیز دی تھی، تو چیزیں بھائی تو ابو بہت بھی ساری دی ویٹ ہیں کر رہے لوگوں ہیں، نے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ نہیں چیزیں تو بہت ساری لوگوں نے دی، کوئی خط دیا تھا؟
جی بھائی خط دیا تھا اچھا ٹھیک ہے. اٹک سے کامرا کینٹ سے. جی بہتر. تو میں پلیز بھائی آپ اس کا جواب دے دیجیے نا. میں جی ضرور وہ پڑھنے کے بعد ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے وہ سارا میں نے ایک تھیلے میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ٹرانسمیشن کے بعد دیکھنے کے بعد پھر میں ضرور رابطہ کروں گا. علامہ صاحب لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ میلاد کرنا بدعت ہے, نہیں کرنا چاہیے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ 2 دن قبل ہی مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں. بہت مبارک. اللہ تعالی حاضری مقبول فرمائے. یقیناً آپ نے وہاں سب کے لیے دعائیں کی ہوں گی, اللہ ان کو قبول فرمائے. دوسری مبارک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی برکت سے آپ کو یہ بھی عزت ملی کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر پر آپ رونق افروز ہوئے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی. یہ میرے نبی کی طرف سے انعام تھا, داتا صاحب کی عنایت تھی. اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اور زیادہ اس کام کو بڑھانے اور اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ بدعت. لفظ بدعت کو لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی نئی چیز. بہت سی چیزیں نئی ہیں اور اللہ کا نام ہے بدیع السماوات والارض, بدیع اس کا نام ہے. بدعت کی تعریف میں اصل میں جھگڑا ہے. اور اس وقت جتنے بھی ناظرین سامعین دیکھ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے. مجھے پہچانتے ہیں کہ میں ایک بہت چھوٹا سا دین کا خادم کوکب نورانی اکاڑوی ایک التجا کرتا ہوں دنیا بھر کے تمام علماء سے جن کو بدعت کا بہت زیادہ اندیشہ ہے, بلکہ وہ اس کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں. اس حد تک پریشان ہے کہ لگتا ہے کہ ہر کام بدعت ہے. ان سے ایک التجا کہ وہ بدعت کی ایک تعریف ڈیفینیشن لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ یہ میں اس پر قائم رہوں گا, ہلوں گا نہیں. ذرا وہ تو سامنے آئے. اگر اسی سے ان کو بدعتی ثابت نہ کروں تو مجھے جو چاہیں سزا دے لیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جائز نیک کاموں کو بدعت کہہ کے لوگوں کو نیکی سے دور کیا جا رہا ہے. بدعت کا میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ میری طرف سے سن لیں اور اپنی طرف سے لیں. اگر یہ کہا جائے کہ بدعت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری زمانے میں نہیں ہوا یا اس وقت نہیں کیا گیا اب ہو رہا ہے وہ بدعت, تو ایسے تو لاکھوں کام ہیں. پھر ان سب کو بدعت کہا جائے تو بدعت کی تعریف. بلکہ لطیفہ سنا دوں, والد صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا, والد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے, اس نے آتے ہی اپنی طرف سے میلاد کرنا بدعت ہے. تو والد صاحب نے پوچھا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے. تو والد صاحب نے فرمایا کیا تم تھے اس زمانے میں؟ تم تو چلتی پھرتی بدعت, سر سے پاؤں تک بدعت. تو تعریف ہی نہیں صحیح کرتے. بدعت کی تعریف یہ ہے وہ نیا کام جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. صحیح. یہ میری طرف سے تعریف ہے. کوئی بات جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. اگر دین میں ثبوت ہے تو اس کام کو بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے اشارہ کنایا موجود ہے. لفظ میلاد عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی پیدائش, پیدائش کا وقت یا دن. ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں. تو میلاد کے معنی تو پیدائش کے ہیں اور پیدائش کا تصور ہی مخلوق کے ساتھ ہے. صحیح. خالق کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ شرک کی جڑیں کاٹنے والی چیز ہے. اگر اس کو کوئی شرک کہتا ہے تو حماقت ہے. یعنی یہ تو شرک کو ختم کرنے والی کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے, خدا کی مخلوق مانتے ہیں. رہی بات بدعت کی,
تو بدعت اگر اس کا دین میں ثبوت نہ ہو تو اس کو بدعت کہیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے۔ اب ثبوت کی بات آ جاتی ہے تو میں صرف ایک آیت پڑھ دوں، کہیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں وقت کم ہوتا ہے۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید، اچھا، میرے والد صاحب کا رسالہ برکات میلاد شریف پڑھ لیا جائے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سورہ مریم پارہ نمبر 16، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کی پیدائش کے دن کے بارے میں یہ ذکر ہے قرآن میں، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ یوم کا لفظ بھی موجود، ولدہ کا لفظ بھی موجود، تو نبی کے برتھ ڈے یوم پیدائش پر اللہ کا سلام موجود ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت کا اور کیا بیان ہو سکتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے ٹھیک، کہ نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو یہ بیان کیوں ہے؟ یعنی قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، بدعت اس کو تب کہیں کہ اس میں کوئی خرابی ہو۔ یہ جو بدعت کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں میلاد میں خرابی کیا ہے؟ ہاں، کوئی غیر شرعی کام کوئی کرتا ہے اس کو آپ ضرور کہیں۔ ذکر مصطفیٰ سے تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا، حضرت آدم کا میلاد، حضرت حوا کا میلاد، حضرت ابراہیم کا میلاد، حضرت موسیٰ کا میلاد، حضرت عیسیٰ کا میلاد، پورے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں قرآن میں۔ تو یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ چلیں یہ تو آپ نے بتایا اور یقیناً قرآن سے آپ نے ثابت کیا، لیکن اگر یہ اتنا ہی اہم ہے جو کہ قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر معترضین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ یعنی اگر یہ اتنی اہم بات تھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دن کو اہتمام کے ساتھ کیوں نہیں منایا؟ اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے وہ بہت سے کام نہیں کیے جو آج ہم بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ صحیح، ایک نہیں، بہت سے کام ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں، صحابہ کے ہاں حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں قرآن کی 30 پاروں میں تقسیم ہے، صحابہ کے ہاں نہیں تھی۔ ہمارے ہاں قرآن پر زیر زبریں ہیں، صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ ہمارے ہاں قرآن بڑے رنگین کاغذوں پہ بہت زیادہ کلر پرنٹنگ کے ساتھ ہے، صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے پاس مدرسے ہیں، اس میں پیریڈ ہیں۔ ہمارے پاس حدیث کے مجموعے ہیں، باب بندے ہوئے ہیں، ان میں چیپٹر ہیں، صحابہ کے پاس نہیں تھے۔ ختم بخاری کبھی صحابہ نے نہیں کیا تھا، ہمارے ہاں بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ یہ میں لسٹ بنا رہا ہوں، اگر سناتا رہوں گا تو صبح ہو جائے گی۔ کم از کم 3-4 ہزار کاموں کی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جو صحابہ نے نہیں کیے اور بڑے اہتمام سے ہو رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے ہو رہے ہیں، جائز اور بلکہ مبارک سمجھ کے ہو رہے ہیں۔ صرف میلاد پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا سیرت کے جلسے صحابہ نے منائے اس اہتمام سے؟ کانفرنسیں کی، اس طرح کی ریلیز جس طرح کی روز نکلتی ہیں صحابہ نے نکالی، دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، کیا بینر لگائے جاتے کیا تھے؟ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد ان کا میرا دن یوم منایا جائے؟ ان کا دن، حضرت عمر کا دن، حضرت عائشہ صدیقہ، ان تمام کے دن، اپنے مدرسوں کے دن، 100 سالہ اور گنتی کے بغیر تھوڑے سے دن کے بعد 150 سالہ، یہ کیا صحابہ نے منائے تھے؟ صرف میلاد پر یہ بات۔ اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے، آپ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے، قرآن سے، حدیث سے، کسی کچی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں، یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، کہیں سے دکھا دیں۔ صحیح، منکرین میلاد کے پاس میلاد سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور میرے پاس میلاد منانے اور جواز میں ہزاروں دلیلیں ہیں، قرآن سے بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں، عمل صحابہ سے بھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے الدر المنظم۔ ٹھیک،
شیخ الدلائل کا مطلب دلائل الخیرات کے استاد تھے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے، بہت بڑے عالم، شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی، ایک تو محدث دہلوی ہیں وہ نہیں، یہ محدث الہ آبادی، ان کی لکھی ہوئی کتاب الدر المنظم مجتبائی مطبع سے انڈیا میں چھپی تھی، اس کے بعد پاکستان میں چھپی ہوئی ہے، موجود ہے۔ اس میں انہوں نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں صحابہ کی، ایک حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اپنے گھر والوں کے ساتھ میلاد منا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے ہاں، فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے تھے میلاد کے واقعات، حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی، ایک حدیث اس کتاب سے، دوسری صحابہ جمع ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے، جمع ہو کر حضور نے ان سے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور آپ کا ذکر میلاد، فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ یہ 2 حدیثیں میں نے اس کتاب سے سنائی ہیں، حوالہ اس کتاب کا اس لیے دیا کہ وہ ان لوگوں کے استاد کی لکھی ہوئی ہے جو اعتراض کرتے ہیں، تاکہ ویسے تو میں اپنے حوالے بھی دے دوں۔ پھر عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے، میلاد کے حوالے سے میں نے آیت سنا دی، اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ تو نبی پاک کو تو فضل عظیم کہا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا، اور فرمایا گیا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ اور کہا جائے کہ یہ بدعت ہے، تو یہ قرآن کے خلاف ہوئی یا نہیں؟ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میرے نبی سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تمام نعمتیں ان کا صدقہ، اللہ فرما رہا ہے چرچا کرو۔ تو میلاد کیا ہے؟ اچھا، آنے کے بعد آنے کا ذکر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول، حضور تشریف لے آئے، اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے بے شک آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول۔ آنے کے بعد آنے کا ذکر تو اللہ کا طریقہ ہے، اور میلاد میں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے۔ ہم آج میلاد منا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو بدعت کہنا کتنی عجیب بات۔ تو صحابہ کرام کا میلاد منانا، مجھے بتائیں مسلم شریف میں حدیث ہے یا نہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ نے جلوس نہیں نکالا؟ کیا جھنڈے نہیں لہرائے؟ یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگائے؟ بچیوں نے دف بجا کے گیت نہیں گائے؟ خوشی نہیں منائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ وہ تو ہر ہفتے اپنا برتھ ڈے مناتے تھے، اس کو بدعت کہنے کا کیا مطلب؟ تو نبی کے عمل کے بعد تو صحابہ کے عمل کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، خود نبی منا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں، اور ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے، اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں یہ سارے سوال کر رہا ہوں جو لوگ آپ سے کرنا چاہیں، لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیں 12 تو وصال کا بھی دن ہے، اعتراض اٹھتا ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، 12 وصال کا دن ہے اور 12 آپ ولادت کا دن بھی مناتے ہیں، یعنی وصال کے دن آپ جشن ولادت منا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ 12 وفات کا لفظ ہندوستان میں کسی کی سازش تھی، اچھا، انہوں نے اس کو مشہور کر دیا تو لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے، کیونکہ اب تو میڈیا ہے، اس وقت تو بات کوٹھوں چلتی تھی زبانوں میں، اب تو میڈیا سے فوراً ہو جاتی ہے، تو یہ مشہور کسی نے کر دیا۔ میرے نزدیک، میری تحقیق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 نہیں ہے۔ میں حوالے دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ، کتاب کا نام نشر الطیب، دوسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ، یہ بڑے مشہور اسکالر بتائے جاتے ہیں جناب اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی دونوں کتابیں ہیں۔ اس میں موجود ہے کہ 12 تاریخ لوگوں میں غلط مشہور ہو گئی ہے، چنانچہ دلیل کیا ہے کہ حجۃ الوداع حضور نے فرمایا وہ جمعہ کے دن تھا، اس کے بعد ربیع الاول کی پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے وفات شریف کا،
تو ربیع الاول میں اس عرفات کی میدان عرفات کی 9 ذی الحجہ سے لے کر سارے مہینے 30 کے گن لیں، سارے 29 کے گن لیں، کچھ 30 کے گن لیں، کچھ 29 کے گن لیں، 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی۔ اچھا، یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری کتاب سیرت النبی، تھانوی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے اس مکتب فکر میں بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے۔ سیرت النبی میں جناب شبلی نعمانی نے جدول بنائی ہے 3 صفوں میں، اور ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ اس کے بعد نئے محققین میں ڈاکٹر حمید اللہ شامل ہیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ انسائکلوپیڈیا جو بنایا ہے پنجاب یونیورسٹی نے، اس میں بھی انہوں نے تحقیق کی ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جن کو بیہقی وقت کہا جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود اصرار ہے کہ 12 تاریخ ہی ولادت کی ہے، 12 تاریخ ہی وفات کی ہے، تو وفات والے دن خوشی منانے کا کیا مطلب؟ تو میرے پاس بہت آسان جواب ہے، حدیث شریف سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن جمعہ، ان کی وفات کا دن بھی جمعہ، حدیث سے ثابت، اور اس حدیث میں ہی جمعے کو عید کہا گیا ہے۔ واہ، تو کیا ولادت کی خوشی میں کہا گیا یا وفات کی خوشی میں کہا گیا؟ اور وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی تو زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں بات ہی ختم کر دیا آپ نے میرے خیال سے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اب کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ حیات رسول پر بڑی خوبصورت آخر میں ایک جملہ کہہ کر بحث بڑے پیارے انداز میں سمیٹ لی علامہ صاحب نے۔ بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا، اور یہ وہ سوالات تھے جو مسلسل آ رہے تھے اور لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آج کل عید الوطنی منائی جاتی ہے، جی، اس کے عید کہنے پہ اعتراض نہیں۔ میں کہوں آپ کو دیکھا میری تو عید ہو گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہودی نے اعتراض کیا تھا، حضرت عباس نے جواب دیا کہ جس دن آیت الیوم اکملت لکم اتری، اگر ہم پر اترتی ہم اس کو عید بنا لیتے۔ انہوں نے کہا ہماری تو 2 عیدیں تھیں، ایک یوم عرفہ ایک جمعہ، تو وہ اس کو عید کہہ رہے ہیں، حالانکہ عرف عام میں نہیں کہا جاتا۔ اور پھر قرآن میں نزول مائدہ کے دن کو عید کہا گیا ہے۔ تو نزول مائدہ بڑی نعمت ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت ہے۔ بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ایک تو آپ جلوس میں سے تشریف براہ راست یہاں پر لے کر آئے، اور جبکہ آپ وہاں پر پہلے سے کمیٹڈ تھے، لیکن ہم چونکہ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کا محبت ہے، آپ کا میلاد پیار۔ شریف کا موقع تھا، بہت خوشی ہوئی، اور آپ سے ملنا بھی چاہ رہا تھا کہ آپ عمرہ کر کے آئیں تو وہ آنکھیں دیکھوں جو روضہ رسول دیکھ کے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میلاد منانا میرے نبی پاک کی ہی نہیں، اللہ کی سنت ہے، اللہ نے منایا تو خوشی سے منائیں، اور جتنی خوشی کریں وہ کم ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے دوران آپ ایک پروگرام دیکھ سکیں گے، عورت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خاتون تشریف لا رہی ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، اور ان کے آج آنے کا یہ سبب ہے یہاں پر، سبب یہ ہے کہ عافیہ نے جیل کی کوٹھڑی میں سرکار کے حضور ایک سلام لکھا ہے اور ایک نعت لکھی ہے۔ وہ نعت اور سلام ان تک پہنچا ہے، اور وہ پوری قوم کو یہاں کر سنانا چاہتی ہیں کہ عافیہ نے جیل سے اپنے سرکار کے حضور صلاۃ السلام کا نذرانہ کس انداز سے بھیجا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہاں پر موجود ہوں گی علامہ صاحب کے ساتھ ہی۔ مجھے ایک اجازت دیجیے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے آقا سلام اے میرے مولا، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بن کے چلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو
ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن سلام یا زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج جو شخصیت تشریف فرما ہے، بے شک ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ان کا ایک بہت مضبوط اور بڑا حوالہ ہے. خطیب اعظم ممتاز عالم دین مجدد اہل سنت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے آپ صاحبزادے ہیں. اور خاص طور پر ان ایام میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات سے قطعاً انکار نہیں کر سکتے کہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب جو مجالس سے خطاب کرتے تھے، جو اہل بیت کا تذکرہ فرماتے تھے، جو شہداء کا ذکر کرتے تھے، وہ اتنا منفرد اور بالکل الگ ہوتا تھا کہ یہ دیکھے بغیر کہ کس کی محفل ہے، یعنی محفل تو یقیناً امام علی مقام کی ہے، لیکن کس نے منعقد کی ہے، کس نے اس کا انعقاد کیا ہے، یہ دیکھے بغیر لوگ اس میں ذوق در ذوق شریک ہوتے تھے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے. اور کیا خوبصورت انداز میں مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب بیان فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آج ان کے صاحبزادے کوکب نورانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو کہ علامہ شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی جو اکیڈمی ہے ان کے نام سے، اس کے ماشاءاللہ سربراہ بھی ہیں، اور سواد اعظم اہل سنت حقیقی پاکستان کے بھی سربراہ ہیں. ہمارے بہت قابل احترام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. جب بھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. اور آج کا دن اتنا اہم ہے کہ علامہ صاحب کی شمولیت کے بغیر اور اس ٹرانسمیشن میں جب تک وہ شامل نہیں ہوتے، شاید اس ٹرانسمیشن کا جو حسن ہے وہ دوبالا نہیں ہوتا. تشریف لائے ہیں مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں بہت دیر سے ہے اور میں علامہ صاحب ہی کا انتظار کر رہا تھا کہ انہی سے پوچھوں گا. کہتے ہیں کہ اہل حق کی مدد ہوتی ہے، اور یہ بزرگ بھی فرماتے ہیں. عموماً آپ گھر میں بھی بات کرتے ہوں گے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی تم حق پر ہو تو تمہاری مدد ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حق پر نہیں تھے. یہ تو سوچنا بھی گناہ ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا اگر جملہ معترضہ نہ ہو یا میری پکڑ نہ ہو جائے کہ یہ سوچنے والا بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے کہ امام علی مقام حق پر نہیں تھے. تو اگر وہ حق پر تھے تو میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ پھر ان کی مدد کیوں نہیں ہوئی، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل حق کی مدد ہوتی ہے. علامہ صاحب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے جیسا کہ مجھے معلوم ہوا، کیونکہ میں تو مصروف تھا مجالس میں اور ٹرانسمیشن نہیں دیکھ سکا، لیکن جیسا سنا کہ آپ مسلسل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو برقرار رکھے اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور پیغام حق پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے. بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی. یوم عاشور ہے، یہ سوال آپ نے کیا. قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. یہ کسی نے اللہ کو کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا. یقیناً. فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسب، نسب، علم، فضل، تقوی، فضیلت، مرتبت، ہر معیار سے اپنے عہد کی سب سے نمایاں شخصیت. بے شک. جہاں تک یہ بات آپ نے خود کہا کہ وہ نہ صرف مومن بلکہ مومنوں کے سردار ہیں، اور ان کی مدد نہ ہونا یہ تو سوچا نہیں جا سکتا. تو مدد تو ہوئی. اصل میں لوگوں نے مدد یہ سمجھ لی کہ کسی طرح ان کو پانی مل جاتا، یا کوئی ایسی آندھی آ جاتی جو یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی، امام کسی طرح وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شیر خدا کے فرزند جو شہنشاہ ولایت ہیں، انہوں نے کوئی کرامت کیوں نہ دکھائی؟ وہ ٹھوکر مارتے چشمہ جاری ہو جاتا، بادلوں کو حکم دیتے وہ برستے.
تو ان دونوں کا جواب ہم نے قرآن کی روشنی میں لینا ہے۔ واہ، قرآن یہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، واہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی، اس کی مخلوق کی مدد جو امام پاک نے کی، اور ایسی کی کہ میرا یہ جملہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ آج دین اپنی اصل پر موجود ہے، یہ امام کی قربانی کی برکت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کی مدد ہوئی جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی، اللہ کی مخلوق کی مدد کرو گے تو راہ حق میں اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے گا۔ واہ، ہمارے گھر میں ایک لاش پڑی ہو، ہمارا کسی سے اختلاف ہو تو ہم اس پر چشم پوشی کرتے ہیں کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں، صبح خیمے بھرے ہوئے ہیں، دوپہر کے وقت خالی ہو چکے ہیں۔ ان عورتوں کا صبر، یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ واہ واہ، سبحان ایسے حالات میں ثابت قدمی اللہ کی مدد نہیں تھی تو اللہ، اور کیا تھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ اسی طرح مدد ہوئی جیسا اللہ نے فرمایا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے یہ جملہ کہ میدان امتحان میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، ہائے 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 ہائے، کردار دکھایا جاتا واہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کرامت نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے، کیا کہنے۔ اور یہ جملہ اہل علم میں، اہل تصوف میں بڑا مشہور ہے، الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، حق پر ڈٹ جانا ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا نہ ہوتا، ہاں، لیکن انہوں نے طائف کے میدان میں، جی۔ مکہ مکرمہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ اگر ایک اشارہ کرتے ساری دنیا کلمہ پڑھتی، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی وہ بھی تھے۔ کردار، وہ بھی کردار واہ، ہے۔ اور کس حد تک کہ میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج کو، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں، دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ شجاعت رسول کے مظہر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کو گھٹی دی جاتی ہے، یہ اردو کا جی لفظ جی ہے، جی، عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کو اپنی زبان دی تھی گھٹی میں، اللہ اللہ، اور پھر جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو، دونوں شہزادوں کو لے کر آئی تھیں کہ انہیں کچھ دیجئے، عقیدہ دیکھیے پہلے، انہیں کچھ دیجئے، واہ واہ، کیا بات کہہ گئے آپ، ماشاء اللہ، ماشاء نبی عطا کرتا جی، ہے، جی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن کو میں نے اپنا حلم دیا، حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی۔ واہ، اچھا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اٹھا کر دے دی، کوئی مادی چیز تو ہے نہیں، یہ تو کیفیات ہیں، اور نبی پاک فرما رہے ہیں میں نے دی، اور سیدہ کو یقین ہے کہ ملی۔ تو نبی کی عطا دیکھیں کہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ جو چاہیں، واہ، جب چاہیں، جی، جس کو کیا چاہیں کہنے، عطا کیا فرما دیں۔ کہنے، کیا کہنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت تو اتنی ہو، اور پھر بیٹا کمزوری کا مظاہرہ کرے، یہ تو ہو نہیں سوال ہی سکتا۔ پیدا نہیں۔ امام علی مقام نے کربلا میں فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے۔ اللہ اکبر، فتح و شکست کے عنوان ہی بدل دیے، کیا جملہ ہے، واہ واہ۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ حق پر ثابت قدم رہ کے جان دینا یہ شکست نہیں ہے، یہ وہ فتح ہے جو صرف اہل حق کا حصہ ہے، سبحان اللہ، صاحبان رضا کا حصہ کیا ہے۔ کہنے، کیا کہنے۔ اچھا اب یہ کہا جائے کہ کیا یہ اقتدار کی جنگ تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ آیہ تطہیر کا کیا مطلب ہے؟ حب مال، حب جاہ تو ہوس، یہ تو میل ہے، تو پھر اللہ نے ان کو پاک کس چیز سے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ چیز ان میں رہ گئی تھی تو پھر وہ پاک کیسے ہوئے تھے؟ تو یہ سوچنا بھی یہ تو آیت تطہیر کے خلاف ہو جائے گی نا بات، یہ اسی سے ممکن ہے۔ میں ایک جملہ رات کو بھی میں نے اپنی محفل میں کہا کہ جب تک دین کو نہیں سمجھیں گے کربلا سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ، جب تک دین کو نہیں سمجھیں گے۔ امام علی مقام یہ جانتے تھے کہ یہ میرے نانا کا دین ہے،
اس کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ عنہم نے کیا کیا مصائب برداشت کیے. اب خزاں چاہتی ہے اسلام کو شکار کرنا. فرمایا میں اپنے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہونے دوں گا. کنبہ قربان کر دیا، دین کا نظام درہم برہم نہیں ہونے دیا. اچھا، ایک عام آدمی، جیسے کہا جائے کہ جی لے مین، کامن مین ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس دور کے لوگوں کے لیے میں یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا اہل ایمان کے لیے، وہ اگر ڈر جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن شجاعت رسول کا مظہر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو قیامت تک کے لیے ان کا عمل دوسروں کے لیے جواز بن جاتا، دلیل بن جاتا. امام نے ثابت کر دیا کہ اگر اپنے عہد میں میں مرتبے میں زیادہ ہوں تو کردار میں بھی اعلیٰ ہوں گا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اور جس کردار کا مظاہرہ کیا، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، یہ امام کی قربانی ان کو بھی یہ ولولہ دے گئی کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے. جھکنا نہیں ہے. کیونکہ نظام بدلتا ہے اور نظام کی خرابی ایک ملت کو برباد کرتی ہے. تو امام اس وقت تھوڑی سی بھی لچک دکھاتے تو یہ سارا نظام ختم ہو جاتا. تو یہ ان کی مدد ہوئی ہے کہ وہ ثابت قدم رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ماشاءاللہ ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ امام عالی مقام کی بھی مدد ہوئی ہے. بس یہ ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے اس بات کا، ہم سمجھ نہیں پاتے. لیکن حقیقتاً بڑا قیمتی جملہ آج اس پروگرام کی توسط سے آپ تک انہوں نے پہنچایا ہے کہ میدان جنگ میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے علامہ صاحب کہ جنگیں تو بہت ساری ہوئی ہیں اور یعنی بڑی تاریخی جنگیں ہیں. بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، یمامہ ہے. لیکن یہ کربلا کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے، یہ جنگ جو ہوئی ہے، یہ کیوں؟ اس کی تاریخی بھی وجوہات ہیں اور ایمانی وجوہات بھی ہیں. بدر بلا شبہ جس کو قرآن نے واضح بیان کیا، احد کا ذکر، احزاب جس کو خندق کہتے ہیں، بلا شبہ یہ چونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے، اس لیے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہادت کا ظہور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہادت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. لفظ شہادت ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جان دینا، جس کے لیے قرآن نے قتل فی سبیل اللہ کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ہم اس کو شہید کہتے ہیں. شہادت کی دو قسمیں، سری اور جہری. سری چھپی ہوئی کو کہتے ہیں، جہری کھلی ہوئی کو کہتے ہیں. دونوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہوتی تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ یہ ایک انعام نبی کو نہیں ملا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انعام اور کمال ہے ہی وہی جو ذات مصطفیٰ میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں، وہ تو کمال ہی نہیں ہے. کیا کہنے. اچھا، دونوں شہادتیں، اب دونوں کا میں آپ کو مختصراً بتا دوں. خیبر میں ایک یہودیہ عورت زینب نام تھا، اس نے گوشت بھونا بکری کا اور اس میں زہر ملا دیا. کیا نیت ہے اس کی، ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو کھلاؤں گی، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان پر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر یہ نبی نہیں ہیں تو معاذ اللہ، مجھے لفظ کہتے ہوئے بہت تکلیف ہے کہ لوگ ان سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، معاذ اللہ. معاذ. اس نے گوشت پکایا اور زہر ملا دیا. بشر بن برا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے ساتھ میرے آقا کریم تشریف لے گئے. دسترخوان بچھ گیا، گوشت آ گیا، میرے آقا نے لقمہ لے لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی کو اللہ کی عطا سے خبر ہوتی ہے تو پہلے کیوں نہیں بتا دیا. میں نے کہا پھر اس عورت کی تصدیق کیسے ہوتی، اس کی تسلی کیسے ہوتی، وہ یہی تو دیکھنا چاہتی تھی.
انجام تو دیکھو پہلے. اعتراض کرنے سے پہلے اپنی خام عقل پر تو بہت ناز ہے. نبی کے کردار پر، ان کی شان پر تمہیں بہت شبہ ہے. ذرا دیکھو تو صحیح. ان کے ویژن پہ شبہ ہے. جی. ایک لقمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. دوسرا لقمہ ہاتھ بڑھایا تو بھنے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. گوشت نے پکارا، یا رسول اللہ. سبحان. ایک تو یہ ندائیہ خطاب بھی آپ ذہن میں یا رکھیے. رسول اللہ. جی، یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے رہے ہیں کہ تو یہ جاننا چاہتی ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں. میں وہ نبی ہوں کہ بھنا ہوا گوشت گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. دوسرا پتہ بھی چل گیا. حضرت بشر نے چونکہ وہ لقمہ لے لیا تھا اور زہر بہت کاری تھا، تیز تھا، ان کی شہادت ہو گئی. اس کا قصاص لیا گیا اس عورت سے. روح نہیں نکلی، حالانکہ زہر تو چلا گیا تھا. روح نہیں نکلی. کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی جان کو لوگوں سے بچائے گا. اگر جان نکل جاتی تو وہ کہہ دیتے کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے مار دیا، معاذ اللہ. لیکن حقیقت پوری ہو گئی. یہ شہادت سری. آئیے اب شہادت جہری کی طرف. احد کا میدان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوہے کا رنگ جس کے اوپر پگڑی باندھ لیتے تھے کہ تاکہ کوئی تلوار چلائے تو سر زخمی نہ ہو، باندھا ہوا ہے. اس کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں. زخمی کیا، ہونٹ مبارک کٹا، زخمی ہوا، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا. گڑے میں تشریف لے گئے. میں گرنے کا لفظ نبی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا ادب ہے، کیا ادب ہے. تشریف لے گئے. زخمی بھی ہوئے، خون بھی نکلا. فرق رہ گیا جان کے نکلنے کا. وہ اس لیے نہیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا. وہ دوسری حقیقت بھی پوری ہوئی، جہری کی. دونوں چیزیں سرکار کی ذات میں نظر آ رہی ہیں. ظہور کہاں ہوا؟ ظہور کہاں ہوا؟ فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن وَأَنَا مِنْ حُسَيْن. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، میرے خون سے ہے، میرے گھر سے ہے، میری اولاد سے ہے. میں حسین سے ہوں کہ حسین سے جو بات ظاہر ہوگی وہ میرا کمال ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ہی ظاہر ہوں گا حسین سے. یہ معنی اس کے کہ میں حسین سے ہوں. اب کربلا میں شہادت جہری کا ظہور ہو رہا ہے. سیدنا امام حسن پر شہادت سری کا ظہور ہو رہا ہے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. پھول میں حسن بھی ہوتا ہے، کمال بھی ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ کیا نقطہ بیان کیا آپ نے. واہ 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 واہ. جڑ ہے نبی پاک، اصل ہے نبی پاک. تو یہ اس لیے اس کا تذکرہ زیادہ ہے کہ یہ شہادت مصطفیٰ کا ظہور ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب ماشاء اللہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناظرین کرام کہ الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے تعریف کریں یا کس طرح سے. علامہ صاحب کو روکنے کا بھی جی نہیں چاہتا. ایک سوال آپ سے اور کروں گا میں، اپنے ایک طالب علم کی حیثیت سے جاننا بھی چاہوں گا آپ سے، اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہیں گے. آپ سے تو جب ملتا ہوں تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھتا ہوں. یعنی یہ کافروں سے 1000 گنا بدتر شخص ہے. لوگ کہتے ہیں لعنت کرو. میں نے کہا لعنت کرنے سے ہماری تسلی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑا مجرم ہے. تو جتنا ٹائم ہم نے اس پہ لعنت کرنے کے لیے لگانا ہے اتنا ٹائم امام پر درود بھیجیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات. پھر مکہ مکرمہ پر حملہ. کعبے کا غلاف جلا، کعبے کی چھت جلی. اس میں اس دمبے کے سینگ تھے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا، وہ جلے. جس دن کعبے پر آگ لگی اسی دن یہ مرا، اور بہت موذی بیماری میں مرا. آج بھی اس کی قبر پر بھٹی لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، نام و نشان نہیں ہے. اچھا، میں تمام سامعین سے کہتا ہوں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعوت دے رہا ہوں.
آپ کے علاقے کی 10,000 آبادی ہے، 20,000 آبادی ہے، 50,000 آبادی ہے، زحمت کیجئے ایک ایک گھر جائیے. میں پوری دنیا کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف اپنے علاقے میں جائیے. ٹھیک ہے. مجھے کسی ایک گھر میں غلام یزید دکھا دیں. آئے ہائے ہائے، غلام یزید، فدائے یزید، عاشق یزید، خادم یزید، ایک دکھا دیں، صرف ایک. میں 1% نہیں کہہ رہا، لیکن جس گھر میں جائیں گے غلام حسین ملے گا، آئے ہائے ہائے، عاشق حسین ملے کیا گا، خادم حسین. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا بات. یہ تو سب سے خوبصورت دلیل ہے. کیا بات ہے. واہ ایک دکھا دیں واہ واہ. جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. واہ 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 واہ. ناظرین کرام، اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اب کوئی اضافے اور کسی لاحقے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ ڈاکٹر کوکب درانی اکاڑوی صاحب نے اس ذکر کا حق ادا کر دیا ماشاءاللہ. اپنے والد کی روح کو آج مسرور کر دیا. ان کے والد، تو ایک سوال کا جواب اور دے دوں؟ جی جی جی، ہے گنجائش؟ جی جی جی. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ امام بھی صحابی، وہ بھی صحابی، انہوں نے بیعت کر لی تھی، امام نے کیوں نہیں کی جب صحابہ نے کر لی تھی؟ کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں. میں اس کا بھی جواب دے دوں. جی. کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ امام سے محبت رکھنے والا کسی شک میں نہ رہے. ہاں، یہ کیا بات کی آپ نے. واہ. کیونکہ شک آ جائے تو عقیدت میں پھر فرق آ جائے. فرق آ جاتا ہے. آہا. امام کی محبت اور جہنم میں سڑے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو کچھ شک نہ آنے پائے جو درار ڈالے. شریعت میں 2 اصول ہیں، ایک رخصت اور ایک عزیمت. مثلا کہیں پھنس گئے ہیں غیروں کے ہاتھ، غیروں سے مراد غیر مسلم بھی ہیں، بدعقیدہ بھی ہیں، اور جان کا مسئلہ آ گیا. صرف زبان سے وقتی طور پر ایسا کلمہ کہنا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، یا ایسا کرنا ہے جو خلاف ہے، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہے. وقتی طور پر صرف جان بچانے کے، اس کو رخصت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عزیمت عزم سے ہے، پختہ ارادے سے، ڈٹ گئے، جان لے لو مگر نہیں کہیں گے، یہ عزیمت ہے. عمر زیادہ ہو جائے، جسم میں ناتوانی آ جائے، محسوس ہو کہ ہم اکیلے ہیں، قوت نہیں بن سکتے، تو عام آدمی اگر قبول کر لے تو لوگ کہیں گے کہ کیا کرتا یہ کیسے لڑتا، اس میں اتنی ہمت کہاں تھی. لیکن جو نمایاں شخصیت ہو، وہ اگر دب جائے اور ڈر جائے تو لوگ کہیں گے کیا کیا اس نے، یہ بھی مرد نہیں بنا، بہادر نہیں بنا. تو جو جتنا اہم ہوگا اس کا کردار بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. جن صحابہ نے بیعت کی انہوں نے رخصت پر عمل کیا. تقیہ نہیں تھا، رخصت تھی، شریعت کی اجازت ہے، قرآن میں بیان ہے اس کا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن میں بیان ہے. امام علی مقام جیسا شخص رخصت پر عمل کرتا. ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بیان کیا، واہ واہ، وہ تو عظیمت کی منزل پہ تھے. ان کا تو درجہ بہت بڑا تھا. آج ماؤں کے لال کہتے جب نواسہ رسول نے کمزوری دکھائی ہم بہادری کیوں دکھائیں. آج یہ کہتے اگر ایسا ہو. واہ 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 واہ. انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں کنبہ قربان ہوتے دیکھ لوں گا، امت قربان ہوتے نہیں دیکھیں گے. ہائے ہائے. وہ خود گھوڑے سے گر گئے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان صحابہ پر الزام نہیں آیا. نہیں، وہ رخصت کی بات آ گئی. بالکل ٹھیک. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے روکا امام کو کوفہ جانے سے، بالکل روکا، درست حوالہ ہے. مگر مجھے کوئی ایک کتاب دکھا دیں کہ کسی صحابی نے کہا ہو امام آپ کا موقف غلط. نہیں. ان کا کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. امام نے اس کا انتظام کیا، اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل، ٹھیک، اتمام حجت کیا. وہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے. جی. یہ جو آج کے اعتراض کرنے والے ہیں ان کی بساط کیا ہے، اوقات کیا ہے جی، ان کی اوقات کیا ہے. صحیح بات. یہ اس پلید کے لیے تو اتنا کچھ کرتے ہیں، امام کے لیے نہیں جانتے کہ جو ان سے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اے اللہ جو حسن حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان سبحان اللہ. تو ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کے والد بھی بہشت کی فضاؤں میں بڑے مسرور ہوں گے، اور جس مقام پر اس وقت موجود ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جیسا بھی فرمایا کہ امام حسن حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ بھی محبت رکھتا ہے، تو یہ گھرانہ جو کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا ہے یہ انہی سے محبت کرتا ہے. تو جب وہ محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو آج اپنے صاحبزادے کی یہ گفتگو ناظرین کرام یقیناً شفیع اکاڑوی صاحب کے لیے ایک فخر کا باعث ہے. جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے اس واقع کربلا کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، قسطنطنیہ کی حدیث سے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ حق پر تھے تو مدد کیوں نہیں ہوئی، جنگ کربلا کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے. یہ بڑے اہم سوالات تھے جو میں آپ ہی سے کرنا چاہتا تھا. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا. بہت شکریہ. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے، ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، وہ ہستیاں بہت بڑی ہیں. اللہ اللہ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان کی محبت دی ہے. ہم اس پر جتنا شکر کریں کم ہے. اور وہ تمام لوگ جو امام پاک اور آپ کے رفقا سے، اہل بیت نبوت سے، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ کسی شک میں نہ رہیں، یقین کی منزل میں آئیں. اور میں پھر کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے اس پر اتنا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام. وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.